اور اساتذہ اعزام، آپ حضرات اس تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، 15 اگست اور 26 جنوری۔ عزیز طلبہ، آج پورے ملک کے اندر گاؤں ہو یا شہر ہو، بلا کسی مذہب کی تفریق کے، بلا کسی قصبے کی تفریق کے، بلا کسی گاؤں کی تفریق کے، ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں آپ کو آج لہراتا ہوا جھنڈا نظر آئے گا۔ 15 اگست اور 26 جنوری ان دونوں دنوں میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو یہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے تاریخ آزادی ہند پر مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر شخص، ہندوستان کی زمین پر سانس لینے والا ہر شخص کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی کو بھی ماننے والا ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، بس ہندوستان کی تاریخ پر، ہندوستان کی دھرتی پر سانس لینے والا ہو، اس کے لیے یہ دو دن 15 اگست اور 26 جنوری بڑی خوشی اور مسرت کے دن ہیں۔ اس لیے کہ ان دو دنوں کے اندر اپنے اس ملک کے اندر جو کارنامہ انجام دیا گیا، آج ہم ملک کے اندر جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں، آج ہم ملک کے اندر جو چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ملک کے اندر اپنی مذہبی آزادی پر ہم عمل کر رہے ہیں، میرے عزیز طلبہ، یہ انہی دونوں دنوں کی دین ہے۔ 15 اگست کے دن ہمارا دیش دشمنوں یعنی انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ یہ تاریخ بھی آپ کو جاننی چاہیے کہ یہ آزادی ملک میں بسنے والے ہر شخص نے اپنی قربانی پیش کر حاصل کی تھی۔ اس میں کسی مذہب کی تفریق نہیں تھی، کسی مذہب کی قید نہیں تھی کہ فلاں مذہب کے ماننے والوں ہی نے دیش کو آزاد کرایا تھا، بلکہ سب نے مل جل کر، سب نے آپس میں بھائی چارہ قائم کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اور میرا یہ پیارا وطن بھائی چارگی میں، آپسی امن و سلامتی میں پوری دنیا کے اندر مشہور رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں، آج کچھ پرتشدد عناصر، آج کچھ دوسری ذہنیت رکھنے والے افراد، آج کچھ دوسری سوچ رکھنے والی تنظیمیں اس بات کو ثابت کرنا چاہتی ہیں، یہ بات لوگوں کی ذہنیتوں میں بٹھانا چاہتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں اس بات کو پیوست کر دینا چاہتی ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس بات کو سمجھ لے، وہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر بسنے والا ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس ملک پر مسلمان اپنی مذہبی آزادی حاصل نہیں کر سکتا، اس ملک میں مسلمان آزاد رہ کر اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کے اوراق کو پڑھا جائے تو میرے دوستو، تاریخ کی کتابیں چیخ چیخ کر یہ شہادت دیتی ہے کہ اگر اس ملک کی آزادی میں علماء اور مسلمانوں کا حصہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم کبھی ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اگرچہ ملک کے اندر آج یہ ماحول پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی کوئی شرکت نہیں تھی، لیکن اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو حقیقت جب سامنے آتی ہے، آج کہیں پر مسلمان کو دہشت گرد بتلایا جاتا ہے، کبھی مسلمان کو آتم واد بتلایا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات لگا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پڑھیں گے اور ذرا سی بھی عادلانہ نظر رکھنے والا شخص،
ذرا سی بھی منصفانہ سوچ رکھنے والا شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعتاً جنگ آزادی میں مسلمان اور خصوصاً علماء کی جو قربانیاں رہی ہے شاید وہ کسی اور کی نہیں ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ علماء اور مسلمانوں نے جنگ آزادی میں جتنا خون بہایا ہے دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ تک بھی نہیں بہایا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی 1947 میں ہوئی جس میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اس سے پہلے اور بات کہی جاتی ہے کہ 1857 میں ہوئی اور بس، لیکن اس سے پچھلی تاریخ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس سے پچھلی تاریخ بیان نہیں کی جاتی۔ ہمارے مسلک کے ماننے والے ہم مسلمان بھائی بھی ہم میں سے اولاً تو تاریخ سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، لیکن جو چند گنے چنے افراد تاریخ پڑھتے بھی ہیں، چند گنے چنے افراد تاریخ کا مطالعہ کرتے بھی ہیں یا تاریخ جانتے بھی ہیں تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 1857 سے 250 سال پہلے انگریز اس ملک میں آ چکا تھا، جب سے ہی مسلمانوں نے جنگ کی ابتدا شروع کر دی تھی۔ اس تاریخ کو بھلا دیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس تاریخ پر پردہ نہیں ڈالا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857 سے پہلے کوئی غیر برادری کا آدمی اس جنگ میں شریک نہیں تھا، خالصتاً صرف اور صرف مسلمانوں نے وہ جنگ کی تھی، اس میں ان کے آدمی شریک نہیں تھے، وہ لوگ دوسری برادری کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، اس لیے اس تاریخ کو مٹانے کی اور بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انگریز ہندوستان میں سن 1601 ہجری میں آیا، سن 1599 عیسوی میں، سن 1599 عیسوی میں برطانیہ میں انگریزوں کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان میں کس طرح داخل ہونا ہے، ہندوستان پر قبضہ کس طرح کرنا ہے، ہندوستان پر اپنی حکومت کس طرح لانی ہے۔ چنانچہ اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ وہاں جا کر ایک کمپنی قائم کی جائے، وہاں جا کر ایک کمپنی اپنے نام سے قائم کی جائے اور اس کے ذریعے اپنا جال بچھا دیا جائے۔ 1599 عیسوی میں یہ میٹنگ ہوئی، سن 1601 عیسوی میں سب سے پہلی کمپنی انگریز نے انڈیا میں انڈیا ایسٹ کمپنی کے نام سے قائم کی۔ دیکھنے میں تو وہ کاروباری کمپنی تھی، اس میں مزدور آتے تھے، کام کرنے والے لوگ برطانیہ سے بھیجے جاتے تھے، لیکن ان مزدوروں کے بھیس میں، ان مزدوروں کے لباس میں، ان کام کرنے والوں کی شکل میں برطانیہ یعنی انگریز حکومت اپنی فوج بھیجتی رہی اور رفتہ رفتہ ان کی فوج بڑھتی گئی، آہستہ آہستہ انہوں نے ملک میں اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف، سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ اور سب سے پہلے انگریزوں کا سامنا جس شخص نے کیا وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھے۔ نواب سراج الدولہ نے بھانپ لیا، اپنے حکمت سے انہوں نے سمجھ لیا، اپنی دانائی سے انہوں نے پرکھ لیا کہ آخر یہ گورے اور چھوٹے انگریز ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن اپنوں کی غداری، اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ شکست کھائے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ عزیز طلبہ، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مختصر سی روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ موٹی موٹی سی باتیں بھی یاد رکھیں تو انشاءاللہ تاریخ ہند آزادی سے، تاریخ آزادی ہند سے واقفیت رکھ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس فتوے کی روشنی میں دوسرے نمبر پر جس نے جام شہادت نوش فرمایا، عزیز طلبہ، وہ بھی کوئی دوسرے دھرم کو ماننے والا نہیں تھا بلکہ شیر محصور سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی شیر کی زندگی 1000 سال کی جڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن جیو لیکن سر اٹھا کر جیو، سر جھکا کر نہیں۔ ایک دن جیو لیکن شیر کی زندگی جیو، غلامی کی زندگی نہیں۔ ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ٹیپو سلطان کون تھے؟ ذرا سے ان کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ یہ کوئی میرا یا آپ کے جیسا شخص نہیں تھا،
بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس دور کے اندر سلطان ٹیپو شہید سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے دور کا قطب تھا، اپنے دور کا ولی تھا۔ اس دور میں ان سے بڑا ہندوستان کے اندر کوئی ولی موجود نہیں تھا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی تھے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، علماء جانتے ہیں صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی 5 نمازیں ایک ساتھ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ ایک ساتھ 5 نمازیں جس شخص کی قضا نہ ہوئی ہو اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اگر کسی کی 5 نمازیں قضا ہو گئی تو صاحب ترتیب نہیں رہتا۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے سلطان ٹیپو شہید کی ولایت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے میسور کے اندر شاہی جامع مسجد بنوائی اور اعلان کرایا کہ اس مسجد کے اندر وہی شخص امامت کرائے جو صاحب ترتیب ہو۔ سب سے پہلی امامت وہ شخص کرائے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی بالغ ہونے سے لے کر اب تک 5 نمازیں ایک ساتھ قضا نہ ہوئی ہو۔ میرے دوستو بڑے بڑے عالم کھڑے رہ گئے، بڑے بڑے امام پیچھے ہٹ گئے، بڑے بڑے حافظ اپنے پیر پیچھے کو ہٹانے لگے، کوئی مصلی پہ جانے کو تیار نہیں۔ خود سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرے۔ کتنے بڑے ولی تھے، لیکن جب انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ دوسرے لوگ اپنے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ولی تھے تو اپنی خانقاہ تک محدود تھے، اگر حکمراں تھے تو اپنی بادشاہ تک محدود تھے، بلکہ ملک کی بھی حفاظت کی۔ آج ہم 15 اگست جو آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں، بڑے خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، لہراتے ہوئے جھنڈے سبھی چھتوں پر نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس میں نواب سراج الدولہ نے اپنا خون بہایا تھا، پھر اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خون بہایا۔ میرے دوست تاریخ بہت لمبی ہے لیکن مختصر سی تاریخ پر روشنی ڈال دیے دیتا ہوں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد، ان کے اس دنیا کے گزر جانے کے بعد، انگریزوں کا جو جنرل تھا اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز کے راستے میں اگر کوئی سب سے بڑا پتھر تھا تو سلطان ٹیپو شہید تھا۔ انگریز اس بات کو بھانپ چکا تھا، انگریز اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ جب تک سلطان ٹیپو شہید رہے گا ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انگریزوں کے جنرل نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمارے راستے میں کوئی آنے والا نہیں، ہمارے راستے کا پتھر ہٹ گیا، اب ہم جس طرح چاہے اس ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو تاریخ گزرتی جاتی ہے، 1856 میں دیوبند کے علماء کا اجلاس منعقد ہوا۔ آپ سمجھیں گے دیوبند تو بعد میں قائم ہوا، 1867 میں قائم ہوا تو 1856 میں دیوبند کے علماء کا اجلاس کس طرح قائم ہوا؟ تو میرے دوستو یہ جو دیوبند کے علماء ہیں یہ اس دارالعلوم سے فارغ ہونے والے کو دیوبند کے علماء نہیں کہتے، بلکہ اس سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ وہ خود بھی ایک عالم تھے، وہ خود بھی ایک فاضل تھے، وہ مجاہد تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے، انہیں بھی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کسی سے یہاں پڑھ کر آئے ہوں گے۔ تو جو علم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے پھوٹا اور لوگوں میں پھیلا ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، لیکن اس علم کا شجرہ مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات آ گئی تھی، تاریخ گزرتی گئی۔ 1856 عیسوی میں دلی میں علماء کا اجلاس منعقد ہوا، اس میں 2 تجویزیں پیش کی گئی، یا تو مستقل انگریز کی غلامی اختیار کر لیں یا انگریز کا مقابلہ کریں، یا تو انگریز کے سامنے سر جھکا لے یا ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، یا تو انگریز کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لے یا دوسرا آپشن تھا ان کے سامنے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے دوستو اس مسئلے پر میٹنگ رکھی گئی دلی کے اندر علماء کی۔ کسی شخص نے کہہ دیا کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، انگریز کی حکومت بھی تھی، ان کے پاس فوج بھی بہت آ چکی تھی، تو مجمع میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ہم تو چند افراد ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اسی وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیا غازیان بدر سے بھی کم ہیں؟
जंग बदर में जितने मुसलमानों ने शिरकत की थी, क्या हमारी तादाद इनसे भी कम है? जंग बदर में शिरकत करने वाले मुसलमान सिर्फ 313 थे। तो जब मजमे में से किसी ने कहा कि हम तो थोड़े से लोग हैं, तो मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा क्या हम जंग बदर के गाजियान से भी कम हैं? इतना कहना था, मजमे के अंदर एक आग सी लग गई, सबके ईमान ताजा हो गए और 1857 की जंग के लिए 1856 में जो दिल्ली में मुनाकिद मीटिंग हुई थी उसमें बात रखी गई। लेकिन मेरे दोस्तों 1857 की जो जंग आजादी हुई उसमें भी मुसलमानों को शिकस्त खानी पड़ी अपनों की गद्दारी की वजह से। और जंग आजादी जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी जंग आजादी है वो 1857 की जंग आजादी है, उसमें भी मुसलमानों को कामयाबी हासिल ना हो सकी। मैं आपको तारीख की मोटी मोटी सी बातें बताना चाहता हूँ। 1857 की जंग में मुसलमान हार गए, लेकिन अंग्रेज भी मुकम्मल तरीके से कब्जा नहीं कर पाए। तो बरतानिया से एक वफ्द आया, अंग्रेजों ने बरतानिया से एक वफ्द भेजा कि जाओ जाकर पता करो कि हिंदुस्तान पर कब्जा किस तरह हो सकता है। तो मेरे दोस्तों उस वक्त के जनरल ने, उस वक्त का जो सरबराह था, उसने ये रिपोर्ट लिखी कि जब तक इस मुल्क के अंदर उलमा और कुरान शरीफ रहेगा उस वक्त तक हम इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते। उसकी रिपोर्ट लिखने की बात थी कि अंग्रेज सिर्फ उलमा का, दाढ़ी वालों का, टोपी वालों का दुश्मन बन गया। खुद अंग्रेज का एक मौलिक टॉमसन लिखता है कि 1857 से 1864 तक ये साल मुसलमान के लिए बड़े तारीख अलमनाक साल हैं, बड़े रंजीदा और अफसोदा साल हैं। वो टॉमसन लिखता है कि 1857 से लेकर 1864 तक 14,000 उलमा का कत्ल किया गया। वही टॉमसन लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं बचा था जिस पर किसी आलिम की लाश में लटकाई गई हो। टॉमसन कहता है कि एक दिन में 100 उलमा को फांसी दी जाती। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की जामा शाही मस्जिद में फांसी का फंदा तैयार किया गया और एक दिन में 100 उलमा को फांसी लगाई। यही अंग्रेज मौलिक कहता है कि 80 उलमा को बोरियों में बंद करके गोलियों का निशाना बनाया जाने लगा। यही मौलिक कहता है कि अजीब मौका है, उलमा को सूरों की खाल में बंद करके जलते हुए तंदूर में डाल दिया गया। यही मौलिक कहता है, अंग्रेजी मौलिक, अंग्रेजों का ही मौलिक लिखता है अपनी किताब के अंदर, उलमा को हाथियों के ऊपर खड़ा किया गया, गर्दनों को दरख्तों से बांध दिया गया और हाथियों को चला दिया जाता था। यही मौलिक कहता है कि एक मरतबा मैं अपने खीमे के अंदर गया तो मुझे कुछ जलने की भी महसूस हुई। मैं अपने खीमे के पीछे जाकर देखता हूँ 40 उलमा को लाया गया, उनके कपड़े उतार कर उनको आग में डाल दिया गया, जलती हुई आग में। उसके बाद 40 उलमा को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम एक मरतबा ये कह दो हम 1857 के इंकलाब में, 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे, हम तुमको छोड़ देंगे। मेरे दोस्तों ये अंग्रेज मौलिक कहता है कि कसम है मुझे पैदा करने वाले की, उन 40 उलमा ने नंगे होकर आग में कूद जाना पसंद कर लिया, लेकिन अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, अंग्रेज के सामने अपना सर नीचे नहीं होने दिया। 1857 से 1864 तक के जो साल हैं बड़े अलमनाक साल हैं। इनकी तारीख आप पढ़ेंगे तो सिर्फ उलमा का ही खून बहाया गया। 14,000 उलमा को इन सालों में फांसी दी गई। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया था तो तारीख के वाक़यात बताते हैं, तारीख के सफात बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 1,000 मदारिस थे तकरीबन। लेकिन जब 1857 की नाकामी के बाद बरतानिया के वफ्द के सरबराह ने ये रिपोर्ट लिखी कि जब तक इस मुल्क में उलमा और कुरान रहेगा हम हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों सन 1601 ईस्वी में 1,000 मदारिस थे, लेकिन सन 1664 तक एक भी मदरसा नहीं बचा था। खुद हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलेवी का मदरसा दिल्ली में रहीमिया के नाम से था, उस पर भी उन्होंने बुलडोजर चला दिया था, मस्जिदों को शहीद कर दिया था, उलमा का कत्लेआम हो रहा था। तारीख आप पढ़े तो मालूम होगा। एक मुख्तसर शाह अहमदुल्लाह शाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमदुल्लाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। इनके हाथों में बेड़ियां बांधकर
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر، پیروں میں بیڑیاں باندھ کر، گلے میں توپ پہنا کر ایک انگریز جج کے سامنے لایا گیا۔ انگریز جج نے جیسے ان کو دیکھا تو رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے مدراس کے فلاں مدرسے میں آپ سے عربی پڑھی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تجھے حکم کیا ہے بول؟ کہنے لگا مجھے آپ کو گولی مارنے کا حکم ہے۔ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ میں 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھا، میں آپ کو چھڑوا دوں گا۔ لیکن شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہیں کر سکتا، اور فوراً گولی مار کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک مولوی انگریز مولوی میں لکھتا ہے کہ ایک جج کے سامنے اس کی بیوی نے اظہار کیا، یہ خواہش ظاہر کی۔ میرے دوستوں یہ واقعہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا خون جنگ آزادی کے لیے کتنا بہایا گیا، اور انگریز مسلمانوں کو خون کو کتنا ہلکا، خصوصاً علماء کے خون کو کتنا ہلکا سمجھنے لگ گیا تھا۔ ایک جج سے اس کی بیوی نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی منظر دکھا دیجیے، تو میرے دوست کو جج گیا، ایک جید بہترین عالم کو لایا گیا جس کی داڑھی میں سفید بال بھی تھے، توپ کے منہ پر اس کو باندھ دیا گیا اور بٹن دبایا، توپ سے اس کے چیتڑے فضا میں اڑ گئے۔ صرف اپنی بیوی کی فرمائش پر یہ منظر اس نے دیکھنے کے لیے کہا۔ میرے دوستو کتنے علماء نے قربانی دی اس جنگ آزادی کے لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جنگ ہوئی اور وہی جنگ ہوئی بس، اگر اس سے پہلے تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو خالص یہ ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی نظر آئے گی۔ مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی دور کے اندر 1857 کے بعد مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی وغیرہ کو امبالہ سے پکڑ کر گرفتار کر لاہور تک پیدل لے جایا گیا۔ مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امبالہ سے لاہور پیدل لایا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئی، 3 مہینے تک ریل کے ڈبے میں بند رکھا گیا۔ مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے ہمارے جسم پر زخم ہو گئے، ان سے خون بہنے لگا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ ہمارے سامنے شام کو ایک وارنٹ لایا گیا کہ کل کو پھانسی ہوگی۔ یہ سن کر ہم مسکرائے، میں بھی مسکرایا، میرا ساتھی بھی مسکرایا۔ انگریز نے پوچھا کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگے کم سے کم تیرے ان زخموں سے بھی نجات ملے گی۔ یہ بات انگریز کو برداشت نہ ہوئی۔ مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جب انگریز کو برداشت نہ ہوئی تو اس نے پھانسی کو ختم کر کے، پھانسی کا وارنٹ کینسل کر کے 14 سال کی اور قید ہماری بڑھا دی اور کالا پانی بھیج دیا۔ میرے دوستو یہ علماء کی قربانی ایسی جنگ آزادی میں ہوئی۔ حضرت بیٹھے ہیں مولانا محمد یحییٰ صاحب بھی آپ کے سامنے تاریخ آزادی پر روشنی ڈالیں گے، اس لیے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے کالا پانی جانے کے بعد تاریخ بدلتی ہے، ہندوستان کی تاریخ اپنا موڑ لیتی ہے۔ سن 1866 عیسوی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو میں نے حالات بتائے آپ کے سامنے 1857 سے 1864 تک کے درمیان پھر مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد تاریخ بدلتی ہے، تاریخ اپنا رخ بدل لے لیتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے سن 1867 عیسوی میں دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے مولانا محمود الخون صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تحریک ریشمی جماعت چلائی۔ اسی دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے جمعیت کا انعقاد سن 1919 میں کیا۔ میرے دوستو یہ تاریخ علماء کی ہے۔ اس دیوبند سے پیدا ہونے والے فرزندوں نے، اس دیوبند سے پیدا ہونے والے علماء نے، اس مدرسے سے نکلنے والے فضلاء نے پھر 1947 میں دیش کو آزاد کرایا۔ آج جو یہ بات کہی جاتی ہے، یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے مسلمانوں کو حصہ نہیں۔ میرے دوستو یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے، کبھی مظفر نگر کے اندر قوال میں فساد کرایا جاتا ہے، کبھی دلی کے اندر دنگا کرایا جاتا ہے،
کبھی جامعہ ملیہ کے ایک طالب علم کو سرعام گولی مار دی جاتی ہے، کبھی جنید کی ہتیا کی جاتی ہے، تو کبھی دادری میں اخلاق کو مار دیا جاتا ہے، کبھی بھیڑ 20 شخص کو مار دیتی ہے، تو کبھی ٹرین میں 3 شخصوں کو ایک پولیس افسر مار دیتا ہے۔ میرے دوست یہ واقعات جو آتے ہیں ان کے اندر کبھی ہنسا کا معاملہ پیش آتا ہے، تو کبھی گروگرام میں ایک امام کی ہتیا کر دی جاتی ہے، کبھی مسلم لڑکیوں کے حجاب کا معاملہ آتا ہے تو کبھی ان کی تعلیم پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کبھی سی اے کو لاگو کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی شک و شبہات کے معاملے میں صرف شک کی بنیاد پر ہمارے قاری مفتاح صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ واقعات کیوں آتے ہیں؟ یہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جتنے بھی حادثہ ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان سب سے ایک ہی مقصد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر خوف بیٹھ جائے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھ جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ان واقعات کو دیکھ کر مسلمان مایوس ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ان واقعات کو دیکھ کر مسلمان نا امید ہو جائے۔ لیکن میرے عزیز طلبہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اپنے کافر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ مسلمان کے اندر، مسلمان کے دل میں اگر کسی کا خوف ہوتا ہے تو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے اور کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ ان واقعات سے چاہتے ہیں کہ مسلمان مایوس ہو جائے، لیکن مسلمان مایوس ہونے والا نہیں میرے دوستو۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان نا امیدی کا شکار ہو جائے۔ نا امید نہیں ہونا، اللہ فرماتے ہیں کہ نا امید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ صرف اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان معاملاتی اعتبار سے بھی سب سے پیچھے ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی سب سے پیچھے ہے۔ اس کے اندر والدین کی اطاعت کا جذبہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر چھوٹوں کی شفقت، بڑوں کا احترام بھی نہیں ہے، علماء کی اور ائمہ کی عقیدت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج مسلمان اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے پریشان ہے۔ آدمی اپنے اعمال کو درست کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ مت، رنجیدہ مت ہو، سربلند تم یہ رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ میرے دوستو، اپنے اعمال کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو ایک منظم پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس میں حالات حاضرہ کا بہت اچھا نقشہ کھینچا گیا اور مسلمانوں کو ان کے اعمال پر متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ نظم پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، یہ نفرت مار ڈالے گی، عداوت مار ڈالے گی، یہ نفرت مار ڈالے گی، عداوت مار ڈالے گی، مسلمانوں تمہیں گندی سیاست مار ڈالے گی۔ شریعت پر عمل کر کے بتا دو ہم مسلمان ہیں، شریعت پر عمل کر کے بتا دو ہم مسلمان ہیں، اگر غافل نہ ہوگے تو حکومت مار ڈالے گی۔ ہزیمت خوب جھیلی کافروں نے بدر میں، سن لو، ہزیمت خوب جھیلی کافروں نے بدر میں، سن لو، یقین ان کو نہ تھا چھوٹی جماعت مار ڈالے گی۔ اور شریف و با ادب کے ساتھ رکھنا اپنے بچوں کو، شریف و با ادب کے ساتھ رکھنا اپنے بچوں کو، انہیں بے شک برے لوگوں کی صحبت مار ڈالے گی۔ مسلمان ہیں پریشان ہر طرف باطل پرستوں سے، مسلمان ہیں پریشان ہر طرف باطل پرستوں سے، میرے مولا مسلمانوں کی ذلت مار ڈالے گی۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے آپسی بھائی چارے کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔